کل تمام نظریں جو ہیں وہ ٹکی ہوئی تھیں ٹیلی ویژن سکرینز پر کہ بانی چیئرمین کو سنا جائے گا, ان کو دکھایا جائے گا, لیکن پھر وہ نہیں ہوا. 3 گھنٹے کا ان کو انتظار کرایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس لیے نہیں وہ بولے یا اس لیے ان کو اس طرح نہیں دکھایا گیا کیونکہ ان کی ابھی باری نہیں آئی تھی اور اگلی دفعہ جو ہوگی وہ باری آئے گی اور اس پہ ہوگا. ڈو یو فائنڈ دس پلازیبل؟ نو. دیکھیے ماریا, تھینک یو فار انوائٹنگ می. سچ اے پلیزر بینگ ہیئر آفٹر لانگ ٹائم. یہ جو مقدمہ ہے یہ اس سے پہلے جتنی بھی اس کی ہوئی ہیں ہیئرنگس وہ لائیو اسٹریم ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے, پہلے تو ایک جو تصویر لیک ہوئی ہے پتہ نہیں کس نے کی ہے, 25 کروڑ اس کے ویوز ہوئے ہیں ان لیس دین 24 آورس, اور ہمارے اوپر ایکوزیشن یہ ہے کہ وی آر ناٹ اے پاپولر پارٹی. اینی وے لیٹس کیپ دیٹ اسائڈ. اچھا, اس کے بعد لائیو اسٹریم نہیں کیا, پھر اسکرین کا سائز جو ہے وہ چھوٹا کیا گیا, پھر خان صاحب کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی. بولنا تھا انہوں نے لیکن بولنے کی اجازت نہیں دی. مائی انفارمیشن از دیٹ ہی واز اسٹاپ فرام ٹاکنگ. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ایک لیول آف پریجوڈس جو تھا وہ آپریٹ کر رہا تھا. وی ہوپ اینڈ پرے کہ اگلی ہیئرنگ سے, جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں, اگلی ہیئرنگ سے نہ ہو, خان صاحب بولیں, لائیو اسٹریم کریں. دیکھیے یہ حقائق لوگوں کو پتہ چلنے چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے ملک میں. آپ نے کہا ہے نا کہ ایک ٹینشن کی فضا ہے, بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں, بلکہ شاید آپ انڈرسٹیٹ کر رہے ہیں ریالٹی کی. ایکسٹریم قسم کی ٹینشن اس وقت بنی ہوئی ہے اور اس سے ریزولو ہونا ہے. اگر ہم نے ملک کی پرواہ کرنی ہے, ملک نے آگے بڑھنا ہے تو اس کو ریزولو کرنا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ کس طریقے سے ریزولو کیا جائے گا. آپ کی پریجوڈس جو ہے وہ اتنی بیزن ہو گئی ہے کہ وہ اب ایک آرڈنری بندے کو بھی نظر آتی ہے, تو اس کو ختم ہونا ہوگا. کم از کم عدالت میں جب انسان پیش ہوتا ہے تو اس کے رائٹس ملنے چاہیے. باقی تو جیل کے اندر ملتے ہیں یا نہیں ملتے, اور باقی مقدمات میں ملتے ہیں کہ نہیں, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, اس میں نہیں پڑھتے ہیں. لیکن کم از کم جس مقدمے میں وہ پیش ہو رہا ہے شخص جو 9 مہینے سے جیل میں ہے, اس کو کم از کم اس کے حق دے دیجیے, اس کو بولنے دیجیے, اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس پیش کرنے دیجیے. اچھا, ابھی آپ نے بات کی, محاذ رائی کی بات ہوئی, پریجوڈس کی بات ہوئی. ایک پریجوڈس آپ لوگوں کا بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے ٹورڈز دا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں. آپ نے بڑے ان کے لیے اسٹرانگ القابات سے بھی ان کو نوازا, آپ نے کہا وہ ٹاؤٹ ہیں. جو آپ کی وہ اسٹیٹمنٹ تھی, کیا آپ اس پہ قائم ہیں, اسپیشلی کیونکہ ریلیف اب آپ کو وہیں سے مل رہا ہے؟ دیکھیے تقریباً سال ہو گئے اور ہمارے مقدمات جو ہیں وہ فکس بھی نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے خان صاحب کے جتنے مقدمات ہیں اس کے 97-98% جو ہیں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور وہ لٹرلی ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو فکس نہیں کر رہے. ہم نے بسا اوقات ان رائٹنگ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خان صاحب کے مقدمات سے ریکوز کر لیں, انہوں نے نہیں کیا. آن ٹاپ اور آن دی ادر ہینڈ جو بھی نیا مقدمہ آتا ہے اس کو خود وہ اپنے پاس لگاتے ہیں. تو اور بھی بہت ساری چیزیں میں ان میں نہیں پڑھنا چاہتا, جس طریقے سے سزائیں دی گئیں, سارا کچھ ہوا. وی فیل کہ یہاں بھی ایک بڑی ایکسٹریم نیچر آف پریجوڈس جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے. تو اس میں بہتر حل یہی ہوتا ہے کہ جب ایک پلینٹف جو ہے وہ ان رائٹنگ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریکوز کر لیں, تو آپ اپنے آپ کو ریکوز کر لیں, تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں رہے گا. باقی جج صاحبان ہیں, 8 جج ہیں, ان میں سے 7 جج موجود ہوں گے, ان میں سے کسی کا آپ نے چیف جسٹس آپ ہے, آپ نے بینچ بنانا ہے, اپنی پسند کا بینچ بنا دیجیے. بٹ یو اسٹل اسٹینڈ بائی دیٹ جو آپ نے ان کو ایک لقب دیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں کس وقت ہے وہ دیا تھا. فرینکلی میں یہ اپنے آپ کو ریپیٹ کروں گا کہ we find a considerable level of prejudice when it comes to dealing with Khan Saab's اگر آپ کہیں تو سنوا دوں آپ کو. نہیں, وہ سنوانے کی بات نہیں ہے. میں obviously I'm not going to backtrack. تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اس ریلیف کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ٹاؤٹ ہیں, یا آپ نے جو ان کو کہا وہ اس پہ آپ دیکھیے, میں کل اگر ان کی اپروچ چینج ہو جاتی ہے تو میں اپنا اوپینین بھی چینج کر لوں گا. لیکن اگر وہ جو جگہ اور مقدمات ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, ان میں اگر قانون اور آئین کے مطابق ریلیف تھے, ہم کوئی اسپیشل فیور نہیں مانگ رہے, لیکن جو بھی قانون میں ہے, جو بھی آئین میں ہے, اس کے مطابق خان صاحب کو ریلیف ملنا چاہیے. رؤف حسن صاحب, ایز وی اسپیک ٹوڈے, اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, آپ اپنے تاثرات آپ کے وہی ہیں, آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ٹاؤٹ ہے؟ To the extent of prejudice, I still believe, yes, I have said it, that we feel that there's ample prejudice. اور آپ دیکھیے, ان کی تو اپنی کورٹ سے 6 لوگوں نے آواز بغاوت بلند کی ہے, اپنی کورٹ سے 8 ججز ہیں ٹوٹل, انکلوڈنگ دی چیف جسٹس آف پاکستان. تو 6 ججز نے آواز بغاوت بلند ہوئی ہے. تو کوئی وجہ تو ہوگی نا, انٹرفیرنس تو ہو رہی ہے. تو ہم تو یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کہاں سے. ابھی بابر ستار کا لیٹر آپ دیکھیے,
کہ اس نے کھل کے بولا ہے. اس کے بعد اب دیکھیے اس کو کہا گیا جی کہ آپ بیک آف کریں لیٹر لکھنے کے بعد. اس پہ تو بڑی کنٹروورسی ہے, اس پہ تو اٹارنی جنرل نے آ کے کہا بھی ہے, اینڈ اٹارنی جنرل یو نو دس ویری ویل, کہ انہوں نے تو ایک پوائنٹ پہ یہ بھی کہا کہ کریڈینشیل سارے بابر ستار صاحب کے کلیئر ہیں, کیونکہ میں نے وہ جو ہے وہ ان کے سارا جو ہے وہ کیس بنایا تھا بیفور ہی واز اپوائنٹڈ, سو ان کی جو فائنینشیلز ہیں وہ کلیئر ہیں. اگر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی کہیں چیلنج ہوتی ہے تو میں ریزائن کروں گا اور آئی ول ریپرزینٹ بابر ستار. ایون ہی سیڈ کہ دس از بینگ مس کوٹڈ نہیں, مطلب اس کو غلط بابر ستار سے بابر ستار صاحب نے لیٹر لکھا ہے ایک, اور بابر ستار is the kind of person who will never put anything wrong in the letter. Very credible person, very honorable person. Yet your party was very much against his appointment. خان صاحب بہت against تھے ان کی اپوائنٹمنٹ کے. ایسی کوئی بات نہیں تھی, کوئی اگینسٹ نہیں تھے, ٹھیک ہے, ریزرویشنز ہوتی ہیں, اسٹرانگ ریزرویشنز کے ہمارے خلاف لکھتا ہے, لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, میرٹ کے اوپر ہوئی تھی, اور اس کے بعد وہ اپنے کانڈکٹ سے, اپنے ججمنٹ کے تھرو وہ بولتے ہیں, اور وہ ججمنٹس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اگر ہماری ریزرویشنز تھیں بھی تو وہ ختم ہو چکی ہوئی ہیں. لیکن یہ کیا آپ نہیں سمجھتے یہ ہماری سیاست کا ایک المیہ بن گیا, سیاست دانوں کا, اور آف کورس آپ تو سیاست دان سرانی, اس لیے آپ سے کھل کے بات بھی کر سکتی ہوں کہ ججمنٹ اگر آپ کی فیور میں آئے تو وہ سمجھا جاتا ہے جج بھی ٹھیک ہے, ججمنٹ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے. اگر ججمنٹ فیور میں نہ آئے تو سمجھا جاتا ہے کہ جج بھی خراب ہے, پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ خراب ہے. ایز اٹ از بہت زیادہ ابھی جو یہ فیصل باوڑا صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد چیف جسٹس کے ریمارکس یہ تھے کہ جی آپ ہماری ذات پہ بے شک تنقید کریں لیکن ادارہ سپریم ہے اس کو تنقید مت کریں. تو یہ جو فضا کی جو ٹکراؤ کی کیفیت ایک بنی ہوئی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ان چیزوں سے زیادہ بڑھتی ہے مرضی کی فیصلوں سے؟ میں آپ کی پرنسپل جو آپ بیسک کنٹینشن ہے اسے ایگری نہیں کرتا. دیکھیے ہماری پارٹی کی 28 سال سے زیادہ تاریخ میں کیا کوئی رفیق تارڑ جیسی شخصیت آئی ہے؟ عطا بندیال was equally controversial. کیا کوئی ہمارا جج تو نہیں تھا, نہ ہم نے ان کو اپوائنٹ کروایا تھا, وہ تو اپنی ٹرن کے اوپر بنا ہے. کیا جسٹس قیوم جیسی کوئی شخصیت آئی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے اوپر ہم نے اٹیک کروایا ہے, یا کسی اور کورٹ کے اوپر ہم نے اٹیک کروایا ہے؟ دیکھیے تو یہ چیزیں جو ہے نا بیسیکلی کمپیریزن نہیں بنتا, پی ٹی آئی کا کمپیریزن نہیں بنتا. ہاں ہمارے ساتھ پچھلے 1 سال میں بلکہ 2 سال میں بالعموم اور 1 سال میں بالخصوص جو ہوا ہے, جہاں جوڈیشری خاموش رہی ہے, جہاں جوڈیشری کو انٹروین کرنا چاہیے تھا اور اس نے نہیں کیا, اس کے باوجود ہم نے کوئی اٹیک نہیں کیا, اس کے باوجود ہم نے کوئی کنسرٹڈ ایک آرکسٹریٹڈ اٹیک نہیں کیا انسٹیٹیوشن کے اوپر. ہم نے انڈیویجولس کی بات کی ہے, میں نے بھی کی ہے, میں نے اپنا لیک آف ٹرسٹ ان میں ایکسپریس کیا ہے, بالکل کیا, یہ میرا رائٹ ہے. جیسے کہ کل چیف جسٹس صاحب نے خود کہا ہے کہ جی آپ ہمارے بارے میں بات کیجئے, we've never assaulted the institution. But I beg to differ with you, with all due respect. نہیں بالکل آپ کا رائٹ ہے. ارشد ملک صاحب کی جو آڈیو لیک آئی, ظاہر ہے اس وقت آپ کی گورنمنٹ تھی, اس وقت انہوں نے کیا کہا وہ بھی چیز تھی. شوکت صدیقی صاحب انہوں نے کیا چیزیں کہیں وہ بھی تب بھی آپ کی گورنمنٹ تھی, اس وقت بھی جو ہے وہ ان کو بلکہ رائٹ آف کر دیا گیا اور کہا گیا ان پہ ان کی تنقید, ان کی ذات پہ تنقید, ان کو کہا گیا کسی اور کے ساتھ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہوا وہ بھی اٹیک ہی تھا وہاں پہ. سو اٹیک تو نہیں کیا سر, آپ لوگوں کے لوگ تھے نا, آپ نے تو اس وقت تو خان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ یہ کرو گے تو اس کے بارے میں تو حقائق سامنے آ گئے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک that was supposed to be an assassination attempt. سر وہ تو اب آپ کے اس وقت لوگ اس وقت خان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ یہ کریں گے, کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہونے دیتے, تو ہوگا. خان صاحب said but I'm just saying کہ یہ بھی مثالیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں. نہیں بالکل ہیں, لیکن وہ مثالیں کمپیریبل نہیں ہیں جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں. وہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کو کیا آپ ہمیں نہیں سر, now you're digressing. allow me sir. جسٹس بندیال, جسٹس آپ نے بھی کہا کہ کیوں نہیں اپنے آپ کو الگ کر لیتے, وہ کسی بینچ سے اگر وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ چیف جسٹس کے خلاف یا کسی جج کے خلاف آپ کے سائل کے جو ہیں وہ ریزرویشنز ہیں. جسٹس بندیال کتنی دفعہ ان سے کہا گیا وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے. allow me please. اس کے بعد ان کی جو مدر ان لا ہیں اس کے بعد وہ ان کی جو آڈیو لیک آئی وہ بھی آ گئی. I mean چیزیں تو یہاں پر بھی ہو رہی ہیں نا. So I'm just saying کہ یہ ایک اوور آل سسٹم ہمارا اس طرح کا ایگزسٹ کرتا ہے. یہ جج کا پرسنل کانڈکٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریکوز کرتا ہے یا نہیں کرتا. حکومت اس کو پریشرائز نہیں کر سکتی ہے. Sir, I'm just saying you are comparing. Judiciary is independent of the executive. ہم نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے, کسی جج کو فورس نہیں کر سکتے. ہاں ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں
جو کہ ہم اپنے مقدمات کے خان صاحب کے مقدمات کے سلسلے میں ہم کرنٹ جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو کر رہے ہیں وہ نہیں ریکوز کر رہے، ہم پھر بھی ان کے پاس جا رہے ہیں. لائک وائز بندیال صاحب ہم ان کے پاس جا رہے ہیں. یہی بات کر رہی ہوں، بہت غلط. We could not force him. کمپلیٹلی اگری. ہمارا قصور کہاں ہے وہاں؟ بٹ آپ جو میں وہ نہیں کہہ رہی، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک تو مثال آ رہی ہے، دوسرا بھی میں نے آپ کو بندیال صاحب ان کی ارشد ملک کی شوکت صدیقی کی جو ہے یہ آپ کو ایگزامپلس دی اس میں کہ آپ کہہ رہے تھے انٹرفیرنس جو ہے ابھی ہو رہی ہے. انٹرفیرنس تو اس وقت بھی ہوتی ہے جس وقت آپ لوگ کہہ رہے تھے ہمارا ہم یہ کہتے ہیں 76 سال سے ہو رہی ہے. کس نے کہا ہے کہ ہم آج کی بات کر ررہے ہیں اور ہمارا اسٹرگل جدوجہد کیا ہے؟ No, you see my programs. No, let me finish. ہمارا جو اس وقت جو نیریٹو ہے وہ بڑا سمپل سا ہے کہ یہ انٹرفیرنس جو ہے فار آل ٹائمز ختم ہونی چاہیے اکراس دا اسپیکٹرم آف پولیٹیکل پارٹیز. نو میٹر کون حکومت کر رہا ہے. 9 مہینے سے خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیا ان کے لیے آزاد ہونا مشکل کام ہے؟ کیا ان سے جیل سے باہر آنا مشکل کام ہے؟ نہیں. لیٹ می ایشور یو نو if he compromises, but he's not compromising. کیوں؟ وہ کہتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. سیاستدانوں تک رہنی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ جدوجہد ہے ہماری. Sir, with all due we want to clean up Sir, with all due the political respect. system. Sir, with all due respect, when your government آپ نے کہا کہ اس کے خلاف سازش ہوئی، گورنمنٹ چلی گئی، اس کے بعد بھی باجوہ صاحب سے مل کے ان کو اس وقت بھی جو ہے وہ تاحیات ایکسٹینشن دینے کی باتیں ہو رہی تھیں. آپ تو خود ڈریگ کرتے رہنا سر. یہ دیکھیں تاحیات ایکسٹینشن کسی نے آفر نہیں کی تھی. So that's a symbolic term ہے نا، لیکن ایکسٹینشن آرڈر کی تھی نا. This is media speculation. You know, unfortunately, media in Pakistan does not base its narrative in truth. DG ISI پریس کانفرنس انہوں نے کی، میڈیا نہیں کہہ رہا. تو میں کیا کروں؟ Do you think we should trust him? سر اس وقت تو آپ Do you think we should trust him? سر ابھی کیا رول رہا ہے؟ No. دبرال 2 سال سے کیا رہا ہے ان کا؟ پی ٹی آئی کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوا. کہاں سے ہوا ہے؟ کس نے کیا؟ فیض صاحب پہ بھی بہت سارے جو ہیں وہ ایلیگیشنز تھی. تو بات وہ پوائنٹ یہ ہے کہ you're just trying to push in your point when there is no logic to do it. I am not trying to push in my point. I am just trying to say sir کہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں، آپ کا اگین میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ایک اور ہو سکتا ہے بٹ آپ کی پارٹی کا کال و فیل میں تضاد ہے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ یہ مانیں. اچھا سر مجھے ایک چیز بتائیں، اگر آپ کی جد و جہد اس وقت یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، آپ کے لیڈر ناؤ ناٹ دا میڈیا he's come out categorically and said کہ میرے بندے پورے نہیں ہوتے تھے تو مجھے اسٹیبلشمنٹ پورے کر کے دیتی تھی. why you dragging them in؟ میں ان سے کہتا تھا پورے کر کے دو. دیکھیے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں نا یہ اپنا میننگ نہیں ہوتی، پورا نہیں کرتی. پہلے ہماری 35 سیٹیں جو ہیں وہ چرائی گئیں تاکہ نو لیٹ می ایکسپلین اٹ، تاکہ ایک ویک گورنمنٹ میں رہے. طریقہ واردات کیا ہے؟ کمزور حکومت بنائیں، کمزور حکومت کو ولربل کریں اور اس کو دین کک آؤٹ دا پرائم منسٹر اینڈ کک ان دا پرائم منسٹر. ہم اس کے خلاف ہماری جد و جہد ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اسی لیے خان صاحب 9 مہینے سے جیل میں بیٹھے ہیں، اس لیے خان صاحب کو ڈیل کر کے باہر نہیں آ رہے.